بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس سے پہلے گفتگو ہماری یہاں تک ہو چکی تھی کہ صحابی کا یہ قول عادل آیا نزلت فی کذا، ممتحن امتحان میں ممکن ہے اس طرح سے آپ سے پوچھ لے کہ صحابی کا یہ کہنا حاضر آیت و نزلت فی قضا، اس کے بارے میں کیا موقف ہے علماء کرام کا، اس کو آپ تحریر فرمائیں۔ تو یہ نیچے کی پوری باتیں کیا ہوں گی آپ کو لکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ دو مسئلے اس میں بیان ہوئے تھے، کیا ہے؟ حل یجری مجری المسند و حل یفید سبب نزولیہ۔ یہ ہیڈنگ آپ کو دی جا سکتی ہے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، لکھیں۔ تو یہ دونوں جو پیراگراف ہیں نا، اس میں آپ بات پیش کر سکتے ہیں، عمدہ باتیں ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ان محققین میں سے ہیں کہ جب تحقیق کی دنیا پر آتے ہیں نا تو وہ ہندی کی چندی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی ذہانت سے نوازا تھا۔ ان کا خود قول ہے، اسی کتاب کے کسی مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، شاید اسی میں، کہ اللہ رب العزت نے مجھے کئی علوم و فنون پر مہارت دی، ان میں سے 7 علوم ایسے ہیں جنہیں مجھے عربی طرز و استدلال پر مہارت دی۔ ان میں سے ایک انہوں نے کیا گنایا ہے؟ علم قرآن بھی ہے، تفسیر وغیرہ بھی ہے، بلاغت وغیرہ ہیں۔ یہ سب ایسے علوم ہیں جن میں اچھے کی کیا ہوتے ہیں، پیر پھسل جاتے ہیں، قدم پھسل جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ یہ وہی شخصیت ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں غالباً 86 یا 85 مرتبہ زیارت سے مشرف فرمایا۔ اور بہت ساری وہ حدیثیں ہیں جن کے بارے میں ان کو شبہات، کیونکہ امام المحدثین بھی ہے نا، امام زبردست امام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت سارے حدیثوں کی انہوں نے تصحیح بھی کرا، یا رسول اللہ یہ حدیث پاک آپ کی ہے، میں میری ایسے جلیل القدر امام کی کتاب کی تلخیص پڑھ رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ اس کتاب کو آپ کیا کریں، پڑھ کے آیا کریں، ٹھیک ہے۔ جب بھی پڑھنے بیٹھے اس نیت کے ساتھ بیٹھا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے ان کی باتیں مجھے سمجھ میں آ جائیں، ان کا کچھ فیض ایسا جاری ہو جائے کہ ساری بات دھیرے دھیرے کیا ہو جائے، سمجھ میں بات آ جائے۔ اس کے بارے میں تو بیٹا پڑھا نہیں، صدور میں تو ہے میرے پاس، پتہ نہیں شروع میں لکھا ہو مقدمے میں یا بیچ کتاب میں، مقدمے کے اندر ہو سکتا ہے کسی لکھنے والے نے لکھا ہوگا حوال کے بعد۔ بہت سارے برکت اللہ دی ہیں۔ چلیں بہرحال یہاں سے جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ آیت ایک ہو، اسباب کیا ہو، متعدد، اس بارے میں کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی ہو اور اس کے اسباب کیا ہوں، متعدد ہوں، چند اسباب ہوں اور آیت کیا ہو۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ آنے والی ہے کہ آیت کیا ہو، متعدد ہوں، اسباب ایک ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ پورا ایک دم اپوزٹ ہے، یہ دونوں کی صورت کیا جائز ہے۔ اب یہاں پہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا کمال دیکھیے کہ ایک آیت ہے، چند اس کے اسباب ہیں، ان اسباب یا روایات کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت کیا ہوگی، کیسے ہم جمع کریں گے، ایک دم تحقیقی نگاہ پیدا کرنے کا اصول بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے کسی چیز کو پرکھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ راجح بات نظر آ رہی۔ ایک ہی معاملے میں مثال کے طور پر سے کوئی بچہ غائب تھا، ہم نے پوچھ لیا بھائی کہاں ہے، غائب ہے، ایک بتا رہا ہے کہ وہ کھیل رہا تھا، دوسرا بتا رہا ہے کہ بھلے وہ ادھر گیا ہوگا، وہ ایسے کہہ رہا ہے، کوئی کہا کہ نہیں میں نے اس کو گارڈن میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہاں کیا ہے، جس کی بات حزم و یقین والی ہوگی اس کو کیا کریں گے، بات ہم کر لیں گے، یقین کر لیں گے۔ ایسے ہی کیا ہے، روایات کے حوالے سے بات موجود ہے۔ جہاں ایک آیت کے بارے میں متعدد روایتیں مل رہی ہیں، وہاں ہم یہ دیکھیں گے امام جلال الدین سیوطی نے ایک بڑی پیاری عبارت لکھی ہے، تلخیص میں وہ عبارت آئی نہیں، حالانکہ وہ عبارت اتنی ضروری ہے کہ ضرور پیش کرنی چاہیے یہاں مصنف کو۔ شیخ محقق کون ہیں، سید صاحب سید بن العلوی مکی علیہ رحمہ نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اس میں لکھا ہے اتقان کے اندر، میں نے یہاں پہ لکھ لی، اس عبارت کو لکھ لیا۔ وطریق الاعتماد فی ذلک ان ینظر الی العبارات الواقعہ، اعتماد مطلب یہ کہ کسی بھی قول پر اعتماد، بھروسہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، ان میں موجود عبارتیں جو ہے نا ان پہ غور کریں کہ یہ عبارتیں کیا بتا رہی ہیں، کیوں ہیں، الفاظ کیا ہوتی ہیں، معنی پر دلالت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور سید عارض نے لکھا ہے زیادتی الفاظ زیادتی معنی پر دلالت کرتے ہیں، لأن زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی،
ٹھیک ہے، یاد ہوگا شاید، کہاں بھی یاد ہے، مرام ہے، پھر یاد ہو گیا. چلو ماشاء اللہ، سمجھنے کے بعد یاد رکھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کیا ہیں، کام آتی ہیں. تو یہاں بھی یہ غور کریں گے کہ ممکن کیا ہے کہ ایک کہے کیا یہ آیت اس طرح کے معاملے میں نازل ہوئی. اچھا، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ نزل کی قضا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اس آیت کا شان نزول ہے، سبب ہے، یا اس کا حکم بیان کرنا ہے. پیچھے بات گزر چکی ہے نا. دوسرا مسئلہ یا نا ون المسلۃ ثانیہ وہی حال تفید سبب لنزول الآیہ. یہ بات آئے گی نہیں آئی کہ سبب نزول کو بتانے کے لیے یہ قول ذکر کرتے ہیں نزلت فی قضا یا نہیں. دوسرا مسئلہ نا، ادھر تو آیا تھا بیٹا یہ والا. چلو، تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک آیت ہے، ایک نے کچھ اور بات ذکر کی، دوسرے نے کچھ اور بات ذکر کی، اور دونوں نے ایسی گول مول والی بات پیش کی. گول مول مطلب کوئی صراحت نہیں ہے. کیا کیا جائے گا اس میں؟ تو وہاں یہ کہا جائے گا مطلب کیا ہے کہ ایک کی بات کو مفسر کہا جائے گا، دوسرے کی بات کو مفسر. ایک ہی بات ہے، ایک نے تھوڑی سی کیا ہے مبہم بات کی، دوسرے نے اس کی کیا کر دی، تھوڑی وضاحت کر دی. یہ تو ہے، پڑھے نا، مفسر و مفسر. اب کنڈیشن کیا ہے، اس کے علاوہ ایک صورت اور آتی ہے کہ ایک نے عبارت پیش کی وہ مبہم ہے، دوسرے نے عبارت پیش کی وہ کیا ہے، ایک دم دو ٹوک ہے، واضح عبارت ہے. ایسی صورت میں جو عبارت واضح ہوگی اس کو مان لیا جائے گا کہ یہ اس کا کیا سبب نزول ہے، شان نزول ہے. اور جو اور عبارت ہوگی ان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو وہاں کیا کریں گے، عبارتوں پہ توجہ کرنے. اس کے اور چند صورتیں ہیں، 2-3 صورتیں آگے چل کر کے بیان کریں، آخر تک بات چلے گی کہ آپ عبارت پہ غور کریں. ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی آیت ہے، چند اس کے اسباب بتائے جا رہے ہیں، تو ان میں دیکھیں کہ الفاظ کس طرح سے وہ لائے گئے ہیں. جو الفاظ تحقق اور یقین کو بتا رہے ہیں اس کو آپ لے لیجیے، جو نہیں بتا رہے ہیں ان کو کیا کیجیے، آپ چھوڑ دیجیے. آپ اس چیز کو آپ مد نظر رکھیے گا. تقریباً 1.5 صفحے کی بات ہو چکی. اتنی سی بات امام جلال الدین سیوطی نے پیش کی. بس کیا ہے، وہ طریق الاعتماد فی ذلک ان ینظر الی العبارات الواقعہ. وقائع سے عبارت آنے والی عبارتیں موجود ہیں، پیش آمدہ عبارت. جی، جو عبارتیں آپ پیش کی گئی ہیں اسباب نزول کے سلسلے میں، ان میں غور و خوض کریں. یہ بات آپ کی تحقیقی نگاہ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں. تحقیقی نگاہ پیدا کرنے کا اصول 1 نمبر ڈال دیجیے. یہ کتاب میں آپ جگہ جگہ آپ اس طرح پائیں گے. یہ ڈال لیں گے، اس طرح کتاب کیا بنا کے تیار کر دیے، تحقیقی نگاہ پیدا کرنے کے لیے 12 مدنی پھول. میں جگہ جگہ کو بتاتا رہوں گا. ایک تو ایسی مل گئی آپ کو، اب اس کی مثالیں بھی اٹھا کے دے دیے. جیسے امام جلال الدین سیوطی نے اس کو ایسے ایسے کیا ہے، کیا ہو گیا، 12 صفحے کا ہی رسالہ تیار ہو جائے گا. بولا بندہ یار خامزہ میں یہ سب کام کر دیا، مجھ سے چیک کرا لینا، اس میں اور نمک مرچی لگا دوں گا تو چکن چلی بن جائے گی. ٹھیک ہے، اوکے. چلو اب تقریباً وہ دماغ میں آ گیا ہوگا تھوڑا سا. اس طرح سے کیا ہے بات یاد رکھی جاتی. اب یہ امتحان میں کیا ابن حجر فی فتح الباری، امام بخاری نے یہ کیا، ارے یار یہ سب کیا چکر لگائے ہوئے، اتنا رٹو تو نہیں بننا. اس کو کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایسا کچھ سیکھنے سکھانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں، وہ 2 چیزیں آپ کو میں نے شاید پہلے ہی بتایا تھا. SQ3R ٹیکنیک، SQ3R ٹیکنیک ان لوگوں سے بتایا ہوں میرے خیال سے. اور ایک ہے فینیمن ٹیکنیک، اس کو فینیمن بھی بولتے ہیں. فینیمن ٹیکنیک اور SQ3R ٹیکنیک، ان دونوں کے یوٹیوب میں جا کر کے اچھے سے سرچ کر لیجیے گا، اس کو لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد جن طریقوں سے یاد کرنے کے لیے، کسی چیز کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بات کہی ہے، وہی طریقہ اختیار کیجیے جو سائنٹیفک ہے. اب اس کے بعد کوئی شکایت آپ کو نہیں ہوگی، یاد نہیں ہو رہی کتابیں بھول رہا، ایسا کچھ نہیں. بہت آسان وے میں انہوں نے سمجھایا. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے گا اس کو. چلو ہیڈنگ ہے آیت واحدہ و اسباب متعددہ. آیت ایک ہو اور اسباب کیا ہوں، چند ہوں. متعدد مطلب چند. تو عبارت دیکھیں، عبارت جلیلی پڑھ دیتا ہوں میں. ترجمہ تھوڑا سا کیا ہے، عبارت پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا ترجمہ کس کا کہاں سے ہو رہا ہے. یذکر المفسرون لنزول الآیت اسبابا متعددة فإذا حصل مثل هذا في آیت واحدہ. آگے کیا لکھا ہے انہوں نے، جزا ختم ہے. جزا کون ہے، وصورته أن يقول أحدهم هذه الآية نزلت في كذا ويقول الآخر نزلت في كذا ويذكر شيئا غير ما ذكره الأول من غير تصريح بسبب النزول فهذا غالبا ما يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول ولا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما. یہاں تک پوری بات ہو رہی. ایک بات آگے اس کو پیراگراف چینج ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں پورا دیکھ لو. یعنی ایک آیت ہو، اس کے اسباب متعدد ہوں. ٹھیک ہے،
اگر اس طرح کی صورت کسی آیت میں ایک آیت میں نظر آئے فی آیت واحدہ، کیونکہ ہیڈنگ کیا ہے؟ آیت واحدہ ہے، اس کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے. وہ جس طرح کا عنوان ڈالیں گے اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. عنوان کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ شاداب بھائی کیا ہے؟ بہت بدماش ہے. اور نیچے کیا لکھ رہے ہیں؟ بہت ماشاء اللہ بہت ایسے ہیں بلا، تو ایسا ٹھیک نہیں نا، پھر جو عنوان ہے اسی لکھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے. مفسرین کرام نزول آیت کے سلسلے میں متعدد اسباب کا ذکر فرماتے ہیں. تو اگر کسی آیت میں اس طرح کی صورت نظر آئے، ایک آیت میں، کسی ایک آیت میں اگر اس طرح کی صورت نظر آئے فی آیت واحدہ کا، کسی کی ترجمہ کروں کہ نقرہ ہے، ورنہ اگر یہ ہوتا تو میں الگ ترجمہ کرتا. اس کی صورت یا منظر کشی کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ یہ کہے، ایک مفسر یہ کہے کیا یہ آیت نازل ہوئی اس طرح کے معاملے میں، نزلت فی کذا. یہ کیا کہے؟ وہ عبارت پیش کر دو آپ. ایک مصنف یہ کہے کیا ہادی آیت نزلت فی کذا، اس کو بریکٹ میں ایسے لکھ لیجیے گا. دوسرا کہے نزلت فی کذا، اور کیا کریں؟ دوسرا پہلے کے ذکر کردہ چیز کے علاوہ کوئی بھی چیز ذکر نہ کرے، سبب نزول کی صراحت بھی نہ کرے. من غیر تصریح لکھا ہے، پورا ترجمہ ہو گیا. سبب نزول کی صراحت کیے بغیر دوسرا والا شخص پہلے والے کے ذکر کردہ چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ذکر نہ کرے. بات ترجمہ ختم ہو گیا. اب یہاں تک بات ختم ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ فہذا غالباً فیدہ حصلہ فہذا غالباً. دیکھ رہو شرط و جزا، شرط و جزا میں جزا کیا ہو جائے؟ جملہ اسمیہ ہو تو فاقہ دخول واجب ہے. فہذا غالباً تو یہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ یراد ما یراد بھی تفسیر، ما موصول ہے تو اکثر و بیشتر اس سے مراد تفسیر ہوتی ہے. یعنی ایک نے جو بات پیش کی تھی اس کو ابہام ہے تو دوسرا مفسر اس کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر دے رہا ہے. لا ذکر سبب النزول، سبب نزول کا ذکر مراد یا مقصود نہیں ہوتا. جو بہت ٹائم جا رہا ہے یار. ولا منافات بین قولیہما، قولان قولین، قولیہما، ان دونوں اقوال میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، کوئی منافات نہیں. کیوں منافات نہیں؟ جبکہ لفظ کیا ہو جائے؟ دونوں پر مشتمل ہو. جب لفظ دونوں پر مشتمل ہو، دونوں کی صورت نظر آ رہی ہیں، دونوں طرح کے اقوال کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی منافات نہیں. جو دونوں نے بات پیش کی وہ ایک ہی بات ہے. ایک نے کچھ بات اور پیش کی ہوتی، دوسرے نے کچھ اور بات پیش کرتی، کچھ منافات سمجھ میں آتا. جب دونوں کی بات ہی ہے کہ نزلت فی کذا نزلت فی کذا تو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی منافات دکھے؟ نہیں دکھے. چلیں جب لفظ دونوں کے باتوں پر مشتمل ہو، یعنی عبارت جو دونوں نے پیش کی ہے سب ایک جیسی ہیں، کوئی اس میں منافات نظر نہیں آ رہی، تو وہاں یہ مراد کیا لیں گے کہ جو بعد میں ذکر کی جا رہی ہے تو اس میں دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے آگے پیچھے. دوسرا کا مطلب یہ نہیں کہ جو بعد میں جو ذکر کیا ہوئی ہوگا، کوئی بھی پہلا ہو سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا ہو سکتا ہے. یہ علی سبیل البدیہیت کے طور سے لے سکتے ہیں اس کو. اچھا اب دوسری صورت کا بیان ایسے کر رہے بھائی نا برا واحد بقولی نزلت فی کذا وصرح الآخر بذکر سبب خلافہ. پہلے کنڈیشن کا بیان ہو چکا ہے. الگ الگ صورتیں لکھ لو بیٹے قلم سے. یہ میں نے صورتیں لکھ دی قلم سے. آپ 1 2 3 اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو یاد رہیں گا. وہ اس میں 3 صورتیں ہیں 4 صورتیں ہیں، بڑا ایسا آپ کیا کر لو گے، ہلکے میں یاد کر لو گے. دوسری صورت کا بیان کر رہے ہیں. ایک نے کیا کیا؟ نزلت فی کذا اپنے قول یعنی نزلت فی کذا کے ذریعے سے اس کی تعبیر کی. دوسرے نے کیا کی؟ اس کے خلاف کے سبب کا ذکر کر کے صراحت کر دی. ترجمہ ہو گیا. میں وہ ترجمہ تو سے کر کے چلے جا رہا ہوں. تو کیا ہو جائے گا؟ فهو المعتمد. تو جس بندے نے پہلے کے ذکر کردہ جنہوں نے مبہم ذکر کیا تھا نزلت فی کذا، اس میں کوئی صراحت تو ہے نہیں، دوسرے نے اس کے خلاف کے سبب کو کیا کر دیا؟ اس کے خلاف جو سبب موجود ہے وہ ذکر کر دی، اس کی صراحت کر دی انہوں نے. تو کیا ہو جائے گا؟ فهو المعتمد. تو اسی پر کیا کیا جائے گا؟ اعتماد کیا جائے گا. کون پر؟ جس دوسرے نے اعتماد ذکر کیا. چلے وذالک استنباط ذالک لکھے اسما کے ہادہ نہیں، اور وہ یعنی جو پہلا ذکر کیا بندے نے نزلت فی کذا وغیرہ، وہ اس کو کیا مانا جائے گا؟ وہ ان کا اپنا اجتہادی مسئلہ ہے. استنباط مطلب ان کا اجتہادی مسئلہ ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے بات کہی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ممتحن پوچھ سکتا ہے آپ کو کہ ایک آیت ہو چند اس کے اسباب اس کی کم سے کم 3 صورتیں لکھیں ہیں. یہ 3 صورتیں بٹاوا لکھنی پڑیں گی. مثال کیا پیش کریں؟ چلیے لے کرو آپ. کیا مثال ہے بھائی؟ مثال ما اخرجہ البخاری عن ابن عمر. اس کی مثال وہ حدیث پاک ہے جس کی تخریج امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے. کیا ہے؟ قال آپ کا فرمان، حضرت عمر
حضرت عبداللہ ابن عمر کا کیا ہے؟ نزلت نساؤکم حرث لکم، یہ آیت نزلت حرث لکم کیا ہے؟ نازل ہوئی، کس کے معاملے میں نازل ہوئی؟ فی اتیان النساء، فی ادبار لکھا ہے، اب ہونا چاہیے ادبار، ٹھیک ہے؟ ادبار بھی ممکن ہے، مصدر لیں گے چل جائے گا، ادبار لیں گے تو بھی چلے گا، ادبار زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ واخرج مسلم، اچھا ہے، دو روایتیں پیش کر رہے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی اور ایک پیش کر رہے ہیں امام مسلم کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں ہی روایت میں کچھ تفاوق ہے۔ اب کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ یہ بیٹے تحقیق کی ایک دم زبردست محقق بنا رہے ہیں آپ کو، یہ سوچنے والی بات ہے، آسان نہیں ہے سب۔ پڑھ لو بابو، کبھی کبھی مذاق میں بولتا ہوں یار، سب لوگ کچھ نہ کچھ کر کے آئے ہیں، کوئی حدیث کر کے آیا، کوئی کچھ کر کے آیا، سب لکھ رہے ہیں مفتی فلاں فلاں۔ میں کبھی کبھی بولتا ہوں سلمان صاحب کو، یار ہم لوگ محقق لکھتے ہیں، سب پر بھائی رہے گی۔ چلو یہ چیز جلدی آتی نہیں، بہت دھیرے دھیرے آتی ہے۔ عطا صلہ پڑھے قرآن شریف میں، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، آیت 30 سے ایک معنی اس کا ہوتا ہے شہوت کرنا، یا پھر دوسرے معنی میں آتا ہے۔ دیکھو اس کا ترجمہ کرنا بیٹے، من اتی امرأۃ من دبورها، یہی وہ پیچھے بھی اتیان النساء فی ادبارہن ادبارہن، کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ یہ ادبار کے مقام سے زنا کے سلسلے میں یا شہوت کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ آگے لکھا ہے امام مسلم کی روایت موجود ہے، کیا؟ کانت الیہود تقول، یہود کیا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے بھائی؟ کانت کی داخل ہو جائے مضارع پہ تو کیا ہوتا ہے؟ استمرار والا نا، کانا یقول، کانا فعلا بعید یقول، وہی یہود کہا کرتے تھے کیا؟ من اتا امرأۃ من دبورها، تو یہ دیکھو میں نے بتایا نا ادبار بہتر ہے، کیوں؟ پیچھے کیا آ گیا؟ دبر آیا، اس کا مطلب یہی تحقیقی نگاہ عبارت میں سے لائیں تو بہتر کیا ہے؟ ادبار ہونے چاہیے، کیوں؟ دلیل کے پیچھے اس کے بعد آ رہی، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ یہ یہی ہے، ایک چند اقوال آپ کے سامنے ہو، ایک محقق کا کام کیا ہے؟ اس کی عدم تطبیق کریں، جو صحیح اس کو نکال کے بتائیں۔ کلاس میں آ رہے ہیں پتہ کر کے اس میں یہ بھی اقوال ہے، وہ بھی اقوال، وہ اقوال ہے، ماشاء اللہ بہت اقوال بتاتے ہیں استاد صاحب، لیکن کمال تو یہ ہے کہ ظاہر بتایا کہ ان سب اقوال کے بیچ میں بیٹے یہ راج ہے، یہ مرجو ہے، یہ ایسا ہے، اس میں کمال انسان کا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ تو کوئی بھی کر کے آتا ہے کہ اس میں 50 اقوال ہیں، یہ بھی گنا دیا، وہ بھی گنا دیا، بھیا ایک تو بتاؤ کون سا صحیح ہے۔ چلیں، یہ سب چیزیں آپ کو اس میں پڑھتے ہیں اس میں نظر آنی چاہیے۔ کچھ تو نکلو یار بیٹے، مجھ سے آگے نکلو کچھ۔ من اتی امرأۃ من دبورها فی قبولها، ٹھیک ہے؟ ایک عربی میں بولتے ہیں لیس لہذا الامر قبلہ ولا دبرا، یہ بے سر و پا کی باتیں ہیں، عربی میں محاورہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کیوں یار؟ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مدارک پڑھا لو گے؟ اپنے حق پر آ کیجیے، اپنے حق کے لیے لڑا کیجیے، سمجھ میں آیا؟ امام اعظم کا قول ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ جو کوئی اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے، کہاں سے؟ اس کے پیچھے کے مقام سے ہو کر کے قبول میں کرے، ٹھیک ہے؟ آگے کے مقام میں کرے۔ جار ولد احولا، احولو یا اولا آئے گا؟ احولا، کیوں؟ حال کی صورت بنے گی، کیا ہو جائے گا؟ بنا سکتے ہو؟ چلو بن جائے گا، حال بنا سکتے ہو۔ تو بچہ کیسا آ جائے گا؟ بھینگا پیدا ہوتا ہے، مطلب کیا بھینگا؟ یہ صحیح ہے نا؟ یہاں دیکھ رہا سے ادھر دیکھا، ایسے دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے ہیں۔ تو ہمارے کلاس میں بندہ تھا، وہ کیا نام تھا، چلا گیا، اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ابھی۔ فل معتمد حدیث و جابر، کیا ہے معتمد حدیث ہے؟ جابر ہے، کیوں بھائی؟ اس میں صراحت ہے کہ نہیں؟ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کیا ہے؟ نزلت ہے، اس کے بعد کچھ اس میں موجود ہی نہیں مگر لأنه نقل، کیوں ہے یہ معتبر ہے؟ دلیل، کیونکہ یہ نقل ہے، نقل مطلب حدیث پاک ہے، دلیل نقلی ہے، عقلی نہیں ہے۔ وقول ابن عمر استنباط منه، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو قول ہے کیا ہے؟ وہ ان کا اپنا اجتہاد، اپنا کیا ہے؟
استنباط ہے. ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ حدیث پاک. محقق بنو بیٹے, محقق بنا رہے ہیں آپ کو, یہ پتہ نہیں چل رہا ہے ایسے. چلیں تیسری صورت دیکھیے بیٹے. وَإِن ذَكَرَ وَاحِدٌ سَبَبًا وَآخَرُ غَيْرَهُ. تیسری صورت کیا ہے؟ ایک نے ایک سبب ذکر کی, دوسرے نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ سبب ذکر کر دی. اس سے پہلے والی کون سی صورت تھی؟ چلو تعبیر میں فرق تھا, ایک نے کچھ اور تعبیر کی, دوسرے نے کچھ اور تعبیر کی. بات تو وہی ہے کہ عورتوں کے ایک ساتھ اس طرح سے یہ کرنا, شہوت کرنے کے بارے میں, دونوں ایک ہی کہہ رہے ہیں, لیکن تعبیر میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو جو تعبیر کیا ہے محقق نظر آئے اس کو ہم نے ترجیح دی. اب یہ تیسری والی صورت دیکھیے آپ. ایک نے ایک سبب کا ذکر کیا, دوسرے نے اس کے علاوہ کا ذکر کیا. اچھا, اگر ان دونوں کی اسناد میں سے ایک کیا ہو؟ صحیح ہو, دوسرا صحیح نہ ہو. فصحیح ہو المعتمد. صحیح کیا ہوگا؟ وہی اعتبار کیا جائے گا. خبر کو معرب باللام لے کے آ رہے ہیں, اس کے بتانے کا مطلب یہ ہے بہت زبردست ہے. اس کے اندر کیا حاصل والا معنی پیدا ہوتا نہیں ہوتا. خبر جب معرب باللام آ جائے بلاغت سب بھولے بیٹھو. چلو اس کی مثال دیکھیں کیا لکھے انہوں نے. انہو ثبت فی الصحیحین, صحیح مسلم و بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشتکا, کچھ تکلیف ہوئی سرکار علیہ وسلم کو پیر وغیرہ میں. اشتکا قرآن میں قد سمع اللہ من قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ فلم یقم لیلتن او لیلتین. سرکار ایک شب یا دو شب قیام نہ کر سکے, قیام نہ کیا, نہیں نہ کر سکے. کیا اگر تو سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ کرتے کیوں نہیں؟ سکت مطلب ایسے رہے گا, تو اس میں سب رکھے گا. فاتت ہو امراتن, عورت ایک آ گئی, پوچھنے لگی ایسا کیا یا محمد ما اراک شیطانک الا قد ترکک. ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا ہے. معاذ اللہ, یہ بدماش ہے لوگ. فانزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آیت کریمہ نازل فرمایا. وہ کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. یہ بدماش عورت ایک طرح سے تھی. ایک بات تو یہ ہوگی ما اراک شیطانک, میں نہیں دیکھتا ہوں آپ کے شیطان کو مگر یہ کہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا. تو کیا ہوگا ترجمہ بھی؟ نفی و نفین اثبات, یعنی میں دیکھ رہی ہوں کہ شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. عجیب معاملہ. شیطان کو تعبیر کر رہے تھے, مطلب عبادت کر رہے تھے شیطان کو تعبیر اس میں. عجیب معاملہ ہے, عبادت کرنے کے لیے شیطان کرے ہوئے. یہ عورت کی کیا ہے؟ کچھ شیطانہ ہے. چلو وروت تبرانی, نہیں تبارانی. کیا پڑھیں گے؟ باپے کیا ہے؟ زبر ہے. یہ تحقیقی نگاہ تبارانی. سیبوے نہیں سی بوے, یاد ہے؟ اے سیبوے سی بوے بھول گئے تو یاد نہیں مرا. چلو چلو تبارانی نے کیا کی بھائی؟ جرون کا مطلب ہوتا ہے پلا, کتے کا بچہ. ان جرون دخلا بیت النبی صلی اللہ تعالی وسلم. یہاں کی بات پوچھ سکتا تھا. دخلا جب کیا ہو جائے, ظرف مکان محدود میں فی کا داخل کرنا ہے واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ظرف مکان محدود, اس تفصیلات دیکھ لینا. چلو ابھی بولنے وقت نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کیا ہے؟ کاشان ادارہ کرو. کاشان اقدس میں کیا ہو گیا؟ ایک پلہ داخل ہو گیا. فماتا تحت السریر, تو کیا ہو گیا؟ چار پائے کے نیچے مر گیا. جبریل کیا ہے؟ فمکث اربعۃ ایام, 4 دن تک ایسے ہی. فمکث اربعۃ ایام, وہ پلہ 4 دن تک ایسے ہی پڑا رہا اس کے اندر. لا ينزل علیہ الوحی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی کا نزول نہیں ہوا. حتیٰ تنبہوا لہو, یہاں تک لہو میں ہو کی سمجھ کے مرجع جرو ہے. یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ چلا کس کے بارے میں؟ تنبہ مطلب پتہ چلا, آگاہ ہونا. بولتے تنبہوا, ہوشیار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. واخرجوه, اسے نکالا. فنزل جبریل, جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو لے کر کے نازل ہوئے. کیا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی. آگے کچھ بات اور آئے گی, وقت کم ہو گیا, مجھے جانا بھی ہے بلکہ زیادہ ہو گیا. یہیں تک موقوف کرتے ہیں انشاءاللہ. قال ابن حجر سے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.